اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ ترجمہ آیت نمبر 47 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 47 مطلب 47 یہاں سے شروع. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت نے انعامات کیے تھے، اس کا اجمالاً پیچھے ذکر تھا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے سارے انعامات جو بنی اسرائیل پر تھے وہ سارے کے سارے بتا دیے، بلکہ اجمالاً چند انعامات بتائے. یہاں سے کچھ انعامات تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں. یہاں اس سے پچھلے رکوع سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع تھا. پچھلے رکوع کے اندر 8 انعام، 4 احکامات، 8 احکامات اور 4 نواہی. یہاں سے ان احکامات کی تفصیل، یعنی بنی اسرائیل کا تفصیل سے تذکرہ ہو رہا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا سریانی زبان میں، نہیں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کا سریانی زبان میں نام تھا. حضرت یعقوب کا، حضرت یعقوب، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اس سریانی میں، سریانی یا عبرانی زبان میں. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ٹھیک ہے. اسرائیل کا مطلب بندہ. جیسے جن الفاظ کے آخر میں بھی ایل آ رہا ہے، ایل آ رہا ہے، ٹھیک. جبرا ایل، میکا ایل، اسرا فیل، ایسے اسرا ایل. تو بنی اسرائیل اللہ کے بندے کی اولاد، ٹھیک ہے. اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، ٹھیک ہے. عربی مطلب ہے عبداللہ، اور اس زمانے میں ان کا نام تھا یعقوب، ٹھیک ہے. تو یہ ساری بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل کیسے بنے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں، 12 کی 12 مصر گئیں، وہاں پہ یہ بنی اسرائیلی کہلائے، نہیں حضرت یعقوب کی اولادیں کہلائی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل یاد کرو، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی جو نعمتیں، انعمت علیکم میں نے تم کو انعام میں دی، میں نے تم کو عطا کی. یا بنی السلام علیکم، ہاں علیکم تم پر، ٹھیک ہے. یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ نعمتیں، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فوقیت دی تھی، ٹھیک ہے. وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو فضلتکم فضیلت دی تھی، علی العالمین تمام جہانوں پر، ٹھیک ہے. اس ترجمے کو سمجھ لیں، اس ترجمے سے سمجھ میں آ گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے مابقیہ قوموں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی. فضیلت ایسی دی تھی کہ اللہ نے کثرت سے انبیاء ان میں بھیجے تھے. فضیلت ایسی دی تھی کہ اللہ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا تھا. فضیلت ایسی دی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بہت سی چیزیں کی تھیں. تو اللہ نے فضیلت دی تھی. یہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے تو اس کی دلیل بھی آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. چنانچہ اس وقت یہودی یہ کہ اللہ نے ہم کو فضیلت دی ہے تمہارے قرآن کے مطابق، تو یہ ترجمہ ہی اس کی نفی کر رہا ہے. اس لیے کہ فضلتو صیغہ ماضی ہے، ٹھیک ہے. فضیلت دی تھی، ٹھیک ہے. آپ مجھے کہیں میں نے آپ کو 100 روپے دیا، میں نے لے لیا، میں نے آپ کو 100 روپے کی چیز دی، ٹھیک ہے. اگلے دن آپ آئے، میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا تھا 100 روپے کی روٹی دے دوں گا، تو بھائی آج کی روٹی کے اور پیسے لگیں گے، ٹھیک ہے. وہ کل کے ایکسپائر ہو گئے،
ٹھیک ہے، حالانکہ میری جیب میں رکھے سمجھ. وَأَنِّي فَضَّلْتُ میں نے تم کو فضیلت دی تھی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ان کی فضیلت ایکسپائر ہو گئی. حالانکہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے لیکن ان سے بڑی امت آ گئی. ٹھیک ہے، بنا پر بہت سی احادیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اور ڈرو، وَاتَّقُوا ڈرو، یوماً اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی کہ جس دن کام نہیں آئے گا. تجزی کا ترجمہ ہوتا ہے برابر آنا. ٹھیک ہے، برابر. یہاں پر تجزی کا معنی ہے کام آنا. ٹھیک ہے، لا تجزی کوئی کام نہیں آئے گا. اصل میں تجزی جو ہے یہ جزا سے ہے، جزا کا مطلب ہے بدلہ. ٹھیک ہے، تو لا تجزی اس دن کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے گا، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نفس عن نفس، نفس کوئی، عن نفس کسی کے. ٹھیک ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. شیئا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، لیکن ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا. ٹھیک. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی سے، ولا يقبل اور نہیں قبول کی جائے گی، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا کسی سے بھی، یعنی کسی نفس سے بھی. منہا ہا کی ضمیر جو ہے وہ اشارہ کریے نفس کی طرف. ٹھیک ہے، شفاعہ سفارش، اور کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ منها عدل، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے عدل. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کے لوگوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے سارا نظارہ. یہ 3 انعامات ہو گئے. چوتھا انعام وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. 40 لیلۃ 40 راتیں. سمت دیکھیں 40 لیلۃ دونوں پر زبر ہے. ٹھیک ہے، تو 40 لیلۃ 40 راتیں. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے عجل کو یعنی بچڑے کو، عجل کہتے ہیں گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے، من بعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، تم ظالمون اور تم ظالم تھے، تم ظلم کرنے والے تھے. ثم اتخذتم اتخذ یتخذ اتخاذا مطلب بنانا. ٹھیک ہے، اتخذ بنا لیا، اتخذتم تم سب نے بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، در حالے کہ تم ظالم تھے. اس کا ایک اور ترجمہ بہت اچھا بنتا ہے. ثم اتخذتم العجل، اور تم نے بنا لیا بچڑے کو، تم نے بنا لیا بچڑے کو. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ظلم کرتے ہوئے اپنے اوپر، من بعدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد.